اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کا 5واں لانگ ہے۔ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور کو تفصیل سے لکھیے۔ جواب: وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت 1990 سے 1993 تک ہے۔ 6 نومبر 1990 کو صدر غلام اسحاق نے قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر میاں محمد نواز شریف کو حکومت بنانے کی دعوت دی، جس کے بعد میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ 27 جنوری 1991 کو پاک بھارت حکومتوں نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے کی توثیق کی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین رقوم کی تقسیم کے متعلق قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کیا۔ قومی مالیاتی کمیشن یعنی قومی مالیاتی کمیشن کا مقصد ہے فنڈز کی تقسیم، جو حکومت کے پاس جو فنڈ ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنا، یعنی صوبوں میں ڈیوائیڈ کرنا، پھر صوبوں کے تحت ضلعوں میں، ضلعوں کے تحت پھر تحصیلوں میں، پھر ٹاؤن کونسل، اور پھر اس کے ذریعے سے ملک کے کام وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس ایوارڈ کے اعلان سے صوبوں کو اپنے مالی معاملات میں خود مختاری حاصل ہو گئی، جس کی وجہ سے صوبوں کی معاشی ترقی اور قومی خوشحالی کا فروغ ممکن ہو گیا۔ دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے 1991 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ باہمی مفاہمت کی کونسل، جو مرکز اور صوبوں کے مابین تنازعات کے حل کرنے کے لیے ایک دستوری ادارہ ہے، یہ تشریح کر دیے باہمی مفاہمت کی کونسل کی، جو بریکٹ میں بات لکھی ہوئی ہے، اس کی تشریح ہے، نے وزیر اعظم کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اس معاہدے کو منظور کر لیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے دریائے سندھ کے نظام کی اتھارٹی ارسا کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ ارسا، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، یعنی ان کے حوالے وہ ادارہ جسے اختیارات حاصل ہوں۔ انہوں نے بھی کیا کرنا تھا؟ ملک میں نہریں بنانی تھی، ملک میں انہوں نے دریا کے رخ موڑنے تھے، ان طرف جس طرف ہریالی نہیں تھی، جس طرف پانی نہیں تھا، ان طرف کو دریا کے رخ موڑنا، یہ تمام ان کے کام تھے۔ اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے 22 جنوری 1991 کو نجکاری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نجکاری کمیشن کا مطلب ہے یعنی وہ ادارے جو پہلے پرائیویٹ چل رہے ہوں اور جو پہلے سرکاری طور پہ چل رہے ہوں، ان کو پرائیویٹ کرنا تاکہ ملک کی آمدن اچھی ہو جائے۔ 1991 کو نجکاری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد ان سرکاری اداروں کی نجکاری کرنا تھا جو خسارے میں چل رہے تھے، نقصان میں، تاکہ قومی خزانے پر پڑنے کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ ملک کے لیے زر مبادلہ برآمدات میں اضافہ کر کے حاصل کیا جا سکتا تھا، یعنی پیسے حاصل کیے برآمدات کے ذریعے سے کیے جا سکتے تھے۔ اس شعبے میں حکومت نے بعض اصلاحات کی، جن کی وجہ سے برآمدات میں 12% تک اضافہ ہوا اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بڑھ گئی۔ حکومت نے نئی زرعی پالیسی کا اعلان کیا تاکہ زراعت کے شعبے کو مزید ترقی دی جا سکے۔ اس پالیسی نے کاشتکاروں اور کسانوں کو مالی اور غیر مالی ترغیبات فراہم کی۔ شریعت بل 1991 قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے قومی اسمبلی نے منظور کر لیا۔ اس بل کے تحت قانونی اور انتظامی امور میں قرآن سنت کی بالادستی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد غریب عوام کی فلاح و بہبود تھا۔ حکومت نے بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے خود روزگار اسکیم کا اعلان کیا۔ اس اسکیم کے تحت عوام کو 3 اقسام یعنی 50,000، 1.5 لاکھ اور 3 لاکھ روپے کے قرض جات فراہم کیے گئے۔ حکومت نے لیبر پالیسی یعنی مزدوروں کے لیے پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت 1 سے 16 گریڈ تک کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازمین کو عبوری الاؤنس دیا گیا، یعنی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ لاہور اسلام آباد کے درمیان ٹریفک کے دباؤ اور سفری وقت کو کم کرنے کے لیے حکومت نے موٹر وے کا منصوبہ بنایا۔ 1992 میں نواز شریف نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، تاہم یہ شاہراہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں مکمل ہوئی اور 1997 میں
اس کا افتتاح کیا۔ یہ میں اسے ریڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اتنی خاص باتیں نہیں، آسان باتیں۔ 5 ستمبر 1992 کو وزیر اعظم نے خود انحصاری اسکیم کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، یعنی اپنے بلبوتے پہ کام کرنا وغیرہ۔ خود روزگاری اسکیم کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ پروگرام کا اعلان کیا، جس کے تحت صرف 10% قیمت جمع کرانے پر ٹیکسی، بس، وین، ٹرک، پک اپ اور موٹر رکشہ بک کرائے جا سکتے تھے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرری اور 8ویں ترمیم 1973 کے دستور پر صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف میں اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ 8ویں ترمیم وہ تھی جس کے تحت ملک کے تمام اختیارات صدر کے پاس ہوتے تھے، تو اب اس میں اختلاف ہو گیا۔ نواز شریف کہتا تھا کہ ملک کے تمام اختیارات وزیر اعظم کے سپورٹ کیے جائے، یعنی پارلیمانی نظام قائم کیا جائے، لیکن غلام اسحاق کا کہنا یہ تھا کہ صدارتی نظام ہو، یعنی ملک کے تمام اختیارات صدر کے پاس ہونے چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر صدر نے اسمبلی 18 اپریل 1993 کو صدر نے اسمبلی کا توڑ دی اور وزیر اعظم کو برطرف کر کے جناب بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے صدر کے اس اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ بعد میں نواز شریف نے بھی قومی اسمبلی کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے قومی اسمبلی توڑنے اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو برطرف کرنے کے اقدام کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی نواز شریف اور ان کی کابینہ کو بحال کر دیا۔ 27 مئی 1993 کو وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، لیکن بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے فوج کے تعاون سے صدر غلام اسحاق، وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے درمیان ایک سمجھوتہ طے پایا، جس میں صدر مملکت کو اسمبلیاں توڑنے اور صدر غلام اسحاق کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے اور عام انتخابات کا شیڈول دینے کے نکات بھی شامل تھے۔ 18 جولائی 1993 کو صدر غلام اسحاق نے اسمبلی میں توڑ دی اور اپنے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے اور کاروبار مملکت کو چلانے کے لیے سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد کو قائم مقام صدر اور معین قریشی کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا۔ تو یہ تھا میاں محمد نواز شریف کا ادوار دور، پہلا دور۔